صفحہ نمبر 31 سورہ نساء آیت نمبر 165۔ رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وقان اللہ عزیزا حکیما۔ ترجمہ: سب پیغمبروں کو اللہ نے خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا تاکہ پیغمبروں کے آنے کے بعد لوگوں کو اللہ کے خلاف کوئی حجت نہ ملے، اور اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ تشریح: اس آیت میں پہلی بات تو یہ بیان ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے رسول مبعوث فرمائے، ان کی پوری تعداد کا علم بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ ان میں بعض کا ذکر تو قرآن مجید میں ہوا ہے، ایسے کل پیغمبروں کی تعداد 28 کے قریب ہے، اور بیشتر کا ذکر قرآن میں آیا ہی نہیں۔ دوسری بات یہ بیان ہوئی کہ انبیاء انسانوں پر اللہ کی حجت قائم کرنے کے لیے بھیجے جاتے رہے۔ رسولوں کی بعثت اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے تمام احکام پہنچ جانے کے بعد اب کسی کے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہا۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی صرف تعلیمات ہی نہیں بلکہ ان کی عملی زندگی ان کی صداقت کی سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے۔ لوگ نہ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی ہدایت کا پتہ نہ چل سکا، اور نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھلا ہم ایسے احکام پر عمل کیسے کر سکتے تھے، یہ تو بہت مشکل تھا۔ بھلا کبھی کسی نے ان تمام احکام پر بھی عمل کیا ہے؟ رسولوں نے حکم بھی بتا دیا، عمل سے نمونہ بھی دکھا دیا۔ تیسری اہم بات جس کا موضوع سے براہ راست تعلق ہے وہ یہ ہے کہ تمام رسول بیک وقت مبشر بھی تھے اور منذر بھی، اور یہی دو لفظ وضاحت طلب ہیں۔ صفحہ نمبر 32۔ مبشر کا مطلب ہے بشارت یا خوشخبری دینے والا، منذر کہتے ہیں ڈرانے والے کو۔ بظاہر یہ ایک دوسرے کے متضاد اور برعکس صفات ہیں۔ ایک ہی آدمی بیک وقت ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول کس کو ڈراتے اور خوشخبری سناتے ہیں، اور کس چیز سے ڈراتے ہیں؟ رسول لوگوں کو ڈرا کر اور خوشخبری سنا کر ان پر اتمام حجت، یعنی ایسی دلیل پیش کرنا کہ جس کا جواب نہ بن پڑے، کرتے، اور ان کے لیے صفائی پیش کرنے کا کوئی عذر نہیں چھوڑتے تھے۔ الناس لوگوں سے مراد اس آیت میں ہر نبی کے مخاطب لوگ ہیں۔ الف، ہر رسول خوشخبری دیتا تھا اس بات کی کہ کوئی نیکی ضائع نہیں کی جائے گی، اس کا انعام ضرور ایک دن ملے گا اور اس کے دل خوش کن نتائج سامنے آ کر رہیں گے۔ بے، اسی طرح ہر رسول ڈراتا رہا اس بات سے کہ برائی کی سزا ایک نہ ایک دن مل کر رہے گی، بدی چھپ کر کی جائے کہ کسی کو پتہ ہی نہ چل سکے، یا کھلم کھلا اس زوم میں آ کر کی جائے، کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ دونوں تصور باطل ہیں۔ بدی ایک دن آخرت میں تو یقیناً ظاہر بھی ہو جائے گی، اور اس کے نتائج سے بچنے کی کوئی صورت بھی نظر نہیں آئے گی۔ تمام رسول انسانوں کو منکر کے ارتکاب پر دلیر ہونے سے ڈراتے رہے۔ ہر نبی کی تعلیم کا نقطۂ آغاز توحید اور آخرت پر ایمان سے ہوتا ہے، اور یہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بنیاد ہے۔ سورہ الحشر آیت نمبر 7۔ ما آفاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ ترجمہ: جو مال اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بستیوں والوں سے دلوایا ہے تو وہ اللہ کے لیے اور پیغمبر کے لیے اور پیغمبر کے قرابت والوں، یتیموں، حاجت مندوں اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ جو لوگ تو دولت مند ہیں دولت انہی کے ہاتھوں میں گردش نہ کرتی رہے، اور جو چیز تم کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے منع کریں اس سے باز رہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ عزیز طلباء، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کی طرف سے کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات کو دور کرنے کے لیے ایف اے تا ایم اے ایم ایس سی کے نصابی کتب اور کورسز
جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام ریکارڈنگز ادارہ کی ویب سائٹ کے ذریعہ نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ویب سائٹ HDORG.net، ای میل HDOATD@gmail.com، کانٹیکٹ نمبر 03459541 یعنی 0345 9541 838۔ صفحہ نمبر 33 یعنی 33۔ تشریح۔ اس آیت میں یہ مسئلہ واضح کر دیا گیا ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بات کا فیصلہ کر چکے ہوں تو اب کسی امتی کے لیے چوں چراغ کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام واجب التحمیل ہی ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ ان کی تعمیل یا عدم تعمیل اپنی خوشی پر ہو۔ یہ ایک ایسا اصول ہے جو ہر اسلامی آئین کی بنیاد ہے اور اس کا اطلاق پورے اسلامی نظام زندگی پر ہوتا ہے۔ آیت کی روح سے کسی مسلمان فرد، قوم یا ادارے، عدالت، پارلیمنٹ یا مجلس شورا یا حکومت کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ جس معاملے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کوئی حکم ثابت ہو اس میں وہ خود اپنی آزادی رائے استعمال کریں۔ مسلمان ہونے کے معنی ہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنے آزادانہ اختیار سے دستبردار ہو جانا ہے۔ کسی شخص یا قوم کا مسلمان بھی ہونا اور اپنے لیے اس قسم کا کوئی اختیار بھی محفوظ رکھنا دونوں ایک دوسرے کی نفی کرتے ہیں۔ کوئی عقل مند صاحب ایمان ان دونوں رویوں کو جمع کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام احکام، اوامر ہوں یا نواہی، اوامر جمع ہے امر کی یعنی کوئی کام کرنے کا حکم، اور نواہی جمع ہے نہیں کی یعنی کسی کام سے روکنے کا حکم، سب کے سب واجب التعمیل ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس آیت کی روح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امر و نہی کو کیا درجہ دیتے تھے اس کا اندازہ اس واقعے سے کیجیے۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر کرتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ نے فلاں فیشن یعنی جس میں ابرو باریک بنانے کے لیے بال اکھاڑنے یعنی پلکنگ کا ذکر بھی ہے کرنے والی عورتوں پر لعنت کی ہے۔ اس تقریر کو سن کر ایک عورت آئی، اس نے کہا کہ یہ بات آپ نے کیسے کہہ دی؟ کتاب اللہ یعنی قرآن میں تو یہ مضمون کہیں بھی نظر سے نہیں گزرا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تو نے اللہ کی کتاب پڑھی ہوتی تو تجھے ضرور یہ مسئلہ اس میں مل جاتا۔ کیا تو نے یہ آیت نہیں پڑھی؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ ترجمہ یعنی جو چیز تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیتے ہیں وہ لے لو، اور جس چیز سے تمہیں منع کرتے ہیں اس سے باز رہو۔ صفحہ نمبر 34۔ اس عورت نے کہا، یہ آیت تو پڑھی ہے مگر اس میں یہ لعنت والا مسئلہ کہاں ہے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے فیشن سے منع فرمایا ہے، اور یہ خبر دی ہے کہ اللہ نے ایسا فیشن کرنے والی عورت پر لعنت فرمائی ہے۔ اس پر عورت نے کہا کہ یہ کام آپ کی اہلیہ نے بھی کیا ہوگا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جاؤ انہیں دیکھ لو، وہ نکل کر گئی کوئی چیز نہیں دیکھی۔ جاؤ انہیں دیکھ لو، وہ نکل کر گئی کوئی چیز نہیں دیکھی۔ اس پر عبداللہ نے فرمایا، اگر وہ یہ فیشن کرتی ہے تو ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ صحیح بخاریہ اور حدیث نمبر 5659۔ سورہ الجمعہ آیت نمبر 2۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ ترجمہ وہی تو ہے جس نے امیوں میں انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجا جو ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھتے اور ان کو پاک کرتے ہیں اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اور اس سے پہلے تو یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ تشریح
اس آیت مبارکہ میں امیوں سے مراد عرب ہیں، جیسے ایک اور جگہ فرمان ہے، یعنی تو اہل کتاب اور ان پڑھ لوگوں سے کہہ دے کہ کیا تم نے اسلام قبول کیا، اور وہ مسلمان ہو جائیں تو راہ راست پر ہیں، اور اگر منہ پھیر لیں تو تجھ پر تو صرف پہنچا دینا ہے، اور بندوں کی پوری دیکھ بھال کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ صفحہ نمبر 35۔ یہاں عرب کا ذکر کرنا اس لیے نہیں کہ غیر عرب کی نفی ہو، بلکہ صرف اس لیے کہ ان پر احسان و اکرام بنسبت دوسروں کے بہت زیادہ ہے۔ اس طرح اور جگہ فرمان ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سورہ شعراء آیت نمبر 214۔ ترجمہ اپنے قرابت دار کنبہ والوں کو ڈرا دیں۔ یہاں بھی یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ کی تنبیہ صرف اپنے گھر والوں کے ساتھ ہی مخصوص ہے، بلکہ عام ہے۔ اس آیت میں یہ فرمایا کہ ان امیوں یعنی عربوں میں اپنا رسول بھیجنا اس لیے ہے کہ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا کی قبولیت معلوم ہو جائے۔ آپ علیہ السلام نے اہل مکہ کے لیے دعا مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان میں ایک رسول انہی میں سے بھیجے جو انہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائے، انہیں پاکیزگی سکھائے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ بس اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ان پڑھوں کو اللہ کے کلام کی آیتیں پڑھ کر سنائیں، انہیں پاکیزگی سکھائی اور کتاب و حکمت کی تعلیم دی، حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ عرب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے دعوے دار تھے، لیکن حالت یہ تھی کہ اصل دین کو بگاڑ چکے تھے۔ اس میں اس قدر تبدل و تغیر کر دیا تھا کہ توحید شرک سے اور یقین شک سے بدل چکا تھا۔ ساتھ ہی بہت سی اپنی ایجاد کردہ بدعتیں دین میں شامل کر دی تھیں۔ اس طرح اہل کتاب نے ان میں تحریف کر لی تھی، ساتھ ہی معانی میں بھی الٹ پھیر کر لیا تھا۔ بس اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم الشان شریعت اور کامل دین اور مکمل دین دے کر دنیا والوں کی طرف بھیجا کہ اس فساد کی آپ اصلاح کریں، اہل دنیا کو اصل احکام الہی پہنچائیں، اللہ کی رضا اور ناراضگی کے احکام کو معلوم کرا دیں، جنت سے قریب کرنے والے اور عذاب سے نجات دلوانے والے تمام اعمال بتلائیں، ساری مخلوق کے ہادی بنیں، اصول و فروع سب سکھائیں، کوئی چھوٹی بڑی بات باقی نہ چھوڑیں، تمام تر شکوک و شبہات کو دور کر دیں اور ایسے دین پر لوگوں کو ڈال دیں جن میں ہر بلائی موجود ہو۔ اس بلند و بالا خدمت کے لیے آپ میں وہ برتریاں اور بزرگیاں جمع کر دی جو آپ سے پہلے کسی میں تھی اور نہ آپ کے بعد کسی میں ہو سکی۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ درود و سلام نازل فرماتا رہے، آمین۔ صفحہ نمبر 36، آخرت، سورہ البقرہ آیت نمبر 48۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ ترجمہ، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہ آئے گا، اور نہ کسی کی سفارش منظور کی جائے گی، اور نہ کسی سے کسی طرح کا بدلہ قبول کیا جائے، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ تشریح۔ اس آیت مبارکہ سے گزشتہ آیات میں بنی اسرائیل کی اعتقادی خرابیوں کا بیان ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے بگاڑ کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ آخرت کے متعلق ان کے عقیدے میں خرابی آ گئی تھی۔ حشر و نشر، جزا و سزا کا عقیدہ جو انسان کے دل میں جواب دہی اور ایمانداری کا جذبہ پیدا کرتا ہے، اسرائیلیوں کے دلوں ہی سے نہیں بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ان کی مقدس کتاب اور نوشتوں تک سے مٹ چکا تھا، اور بہت سی خام خیالیوں میں مبتلا ہو چکے تھے۔ مثلاً یہ کہ نمبر 1، ہم کیسے ہی گناہ گار کیوں نہ ہوں، چونکہ ہمارے آباء و اجداد پیغمبر تھے اس لیے ہمیں بخش دیا جائے گا۔ قرآن حکیم نے اس عقیدہ کی پرزور تردید کی ہے۔ وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، بلکہ وہاں تو ہر شخص نفسی نفسی کر رہا ہوگا، حتیٰ کہ ہر شخص اپنی اولاد اور رشتہ داروں سے برات کا اظہار کرے گا۔ برات یعنی بیزاری کا، دوری کا، ان سے دور رہنے کا۔ 2، یہود یہ بھی کہتے تھے کہ اگر بالفرض قیامت کو ہماری پکڑ ہوئی تو انبیاء کرام علیہ السلام سفارش کر کے ہمیں بخشوا لیں گے۔ شفاعت کا یہ غلط نظریہ یہود میں عام تھا۔ نصارہ بھی حضرت مسیح کو مستقل شفیع مان کر مغالطہ میں مبتلا تھے، جس سے وہ گناہ اور معصیت میں مبتلا ہو گئے۔ صفحہ نمبر 37۔ 3، یہود یہ بھی کہتے کہ ہم کسی دوسرے کو اپنی جگہ پیش کر کے یا کچھ دے دلا کر اپنی خلاصی کرا لیں گے۔ اسی کیفیت کو کفارہ کے غلط معنی دے دیے گئے۔ عیسائیوں کے ہاں عقیدہ کفارہ کی بڑی اہمیت ہے۔
ان کا خیال ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی چڑھ کر قیامت تک کے لیے اپنی امت کے گناہوں کا کفارہ ادا کر گئے ہیں۔ یہودیوں کی ایک بڑی تعداد بھی عیسائیوں کی عقیدہ سے متاثر ہوئی۔ لا یؤخذ منہا عدل سے اس عقیدہ کی تردید کر دی گئی۔ 4 خدا اتنا کمزور اور بے بس ہے معاذ اللہ کہ خدا اتنا کمزور اور بے بس ہے معاذ اللہ کہ ہمیں ہمارے مددگار زبردستی بھی چھڑا لیں گے۔ اس سے اس کا بھی رد ہو گیا۔ صفحہ نمبر 37 سورہ البقرہ آیت نمبر 177 لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرکاب واقام الصلاة وآتى الزکاة والمؤفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ ترجمہ: نیکی یہی نہیں کہ تم مشرق و مغرب کو قبلہ سمجھ کر ان کی طرف منہ کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ اللہ پر اور روز آخر پر اور فرشتوں پر اور اللہ کی کتابوں پر اور پیغمبروں علیہم السلام پر ایمان لائیں، اور مال باوجود عزیز رکھنے کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں اور مانگنے والوں کو دیں، اور گردنوں کو چھڑانے میں خرچ کریں، اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں، اور جب عہد کر لیں تو اس کو پورا کریں، اور سختی اور تکلیف میں اور جنگ کے وقت ثابت قدم رہیں۔ یہی لوگ ہیں جو ایمان میں سچے ہیں، اور یہی ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ صفحہ نمبر 38 تشریح۔ یہ آیت کریمہ تحویل قبلہ کے تناظر میں نازل ہوئی کہ مشرق و مغرب کی سمت میں کیا رکھا ہے۔ اصل حقیقی چیز تو اپنے عقائد و اعمال اور کردار و اخلاق کی درستگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیک وقت مسلمانوں کی توجہ ایمانی جزیات، ارکان اسلام اور فضائل اخلاق کی طرف دلائی ہے۔ صرف یہ کہنا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں کافی نہیں ہے۔ خلوص دل سے ایمان لانا اور عمل کرنا بھی ضروری ہے، یعنی عقائد اور اعمال دونوں کا درست ہونا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ نیکی اور بھلائی یہ ہے کہ اللہ پر، قیامت پر، فرشتوں پر، آسمانی کتابوں، تمام انبیاء علیہم السلام پر دل سے ایمان لائیں، جب عہد کریں تو اسے پورا کریں، ہر پریشانی، بیماری اور جنگ کی حالت میں صبر و تحمل سے کام لیں، اپنا مال جس سے انسان کو بہت محبت ہوتی ہے اسے غریبوں اور مسکینوں، مسافروں، مانگنے والوں اور گردنیں آزاد کرانے میں خرچ کریں، یعنی اخلاص کے ساتھ نفس اور مال دونوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیا جائے۔ صفحہ نمبر 38 جاری ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 18-19۔ من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا۔ ترجمہ: جو شخص دنیا کی آسودگی کا خواہش مند ہو تو ہم اس میں سے جسے چاہتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں جل دے دیتے ہیں، پھر اس کے لیے جہنم کا ٹھکانہ مقرر کر رکھا ہے جس میں وہ نفرین سن کر اور درگاہ الہی سے راندہ ہو کر داخل ہوگا۔ اور جو شخص آخرت کا طلبگار ہو اور اس میں اتنی کوشش کرے جتنی اسے لائق ہے اور وہ مومن بھی ہو تو ایسے لوگوں کی کوشش ٹھکانے لگتی ہے۔ صفحہ نمبر 39 تشریح۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے دنیاوی اور اخروی زندگی کا موازنہ کیا ہے۔ کچھ ضروری نہیں کہ طالب دنیا کی ہر ایک چاہت پوری ہی ہو، جس کا جو ارادہ اللہ پورا کرنا چاہے کر دے، لیکن ہاں ایسے لوگ آخرت میں خالی ہاتھ رہ جائیں گے، یہ تو وہاں جہنم کے کڑے میں گرے ہوئے ہوں گے، نہایت برے حال میں ذلت و خواری ہی میں ہوں گے، کیونکہ یہاں انہوں نے یہی کیا تھا کہ فانی کو باقی پر، دنیا کو آخرت پر ترجیح دی تھی، اس لیے وہاں رحمت الہی سے دور رہیں گے۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں گھر نہ ہو، یہ اس کا مال ہے جس کا آخرت میں مال نہ ہو، اسے وہی جمع کرتا رہتا ہے جس کے پاس اپنی گرہ کی عقل بالکل نہ ہو۔ ہاں جو صحیح طریقے سے طالبدار آخرت ہو جائے
اور آخرت میں کام آنے والی نیکیاں سنت کے مطابق کرتا رہے اور اس کے دل میں بھی ایمان، تصدیق اور یقین ہو، عذاب و ثواب کے وعدے صحیح جانتا ہو، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہو، ان کی کوشش قدردانی سے دیکھی جائے گی، نیک بدلہ ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ سورہ المومنون آیت نمبر 33 یعنی 33۔ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ۔ ترجمہ: اور ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے اور آخرت کے آنے کو جھٹلاتے تھے اور دنیا کی زندگی میں ہم نے ان کو آسودگی دے رکھی تھی، کہنے لگے کہ یہ تو تم ہی جیسا آدمی ہے، جس قسم کا کھانا تم کھاتے ہو اسی طرح کا یہ بھی کھاتا ہے، اور جو پانی تم پیتے ہو اسی قسم کا یہ بھی پیتا ہے۔ صفحہ نمبر 40۔ تشریح: اس آیت مبارکہ میں کفار کے عقائد اور ان کے الزامات کی تردید کی گئی ہے، یعنی عقیدہ آخرت پر عدم ایمان اور دنیاوی آسائشوں کی فراوانی، یہ دو بنیادی سبب تھے اپنے رسول علیہ السلام پر ایمان نہ لانے کے۔ آج بھی اہل باطل انہی اسباب کی بنا پر اہل حق کی مخالفت اور دعوت حق سے گریز کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ یہ تو ہماری ہی طرح کھاتا پیتا ہے، یہ اللہ کا رسول کس طرح ہو سکتا ہے؟ جیسے آج بھی بہت سے مدعیان اسلام کے لیے رسول کی بشریت کا تسلیم کرنا نہایت گراں ہے۔ النفس و آفاق، سورہ الاعراف آیت نمبر 57۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ ترجمہ: اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ بھاری بھاری بادلوں کو اٹھا لاتی ہیں تو ہم اس کو ایک مری ہوئی بستی کی طرف ہانک دیتے ہیں، پھر بادل سے بارش برساتے ہیں، پھر بارش سے ہر طرح کے پھل پیدا کرتے ہیں، اسی طرح ہم مردوں کو زمین سے زندہ کر کے باہر نکالیں گے۔ یہ آیات اس لیے بیان کی جاتی ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ صفحہ نمبر 41۔ تشریح: اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں میں سے بارش کا ذکر کیا ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے والی بات دہرائی ہے۔ زمین و آسمان کا خالق اللہ ہے، سب پر قبضہ رکھنے والا، حاکم، تدبیر کرنے والا اور فرما روا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ پھر دعائیں کرنے کا حکم دیا کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہاں بیان ہو رہا ہے کہ رزاق بھی وہی ہے اور قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرنے والا بھی وہی ہے۔ پس فرمایا کہ بارش سے پہلے بھینی بھینی خوشگوار ہوائیں وہی چلاتا ہے۔ بشرن کی دوسری قرأت مبشرات بھی ہے۔ رحمت سے مراد یہاں بارش ہے، جیسے فرمان ہے وہ ہے جو لوگوں کی نا امیدی کے بعد بارش اتارتا ہے اور اپنی رحمت کی ریل پیل کر دیتا ہے۔ صفحہ نمبر 41 ہی جاری ہے۔ وہی مردہ انسانوں کو زندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بادل جو پانی کی وجہ سے بوجھل ہو رہے ہیں انہیں یہ ہوائیں اٹھا لے چلتی ہیں، یہ زمین سے بہت قریب ہوتے ہیں اور سیاہ ہوتے ہیں۔ پھر ہم ان بادلوں کو مردہ زمین کی طرف لے چلتے ہیں جس میں کوئی سبزہ نہیں، خشک اور بنجر ہے، پھر اس سے پانی برسا کر اسی غیر آباد زمین کو سرسبز بنا دیتے ہیں۔ اسی طرح ہم مردوں کو زندہ کریں گے حالانکہ وہ بوسیدہ ہڈیاں اور پھر ریزہ ریزہ ہو کر مٹی میں مل گئے ہوں گے۔ قیامت کے دن ان پر اللہ عز و جل بارش برسائے گا، 40 دن تک بارش برستی رہے گی، جس سے جسم قبروں میں اگنے لگیں گے جیسے دانہ زمین پر اگتا ہے۔ یہ بیان قرآن مجید میں کئی جگہ ہے۔ قیامت کی مثال بارش کی پیداوار سے دی جاتی ہے۔ پھر فرمایا یہ تمہاری نصیحت کے لیے ہے، اچھی زمین میں سے پیداوار عمدہ بھی نکلتی ہے اور جلدی بھی، جیسے کہ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور جو زمین خراب ہے جیسے سنگلاخ زمین
یعنی پتھروں والی زمین، شور زمین یعنی بنجر زمین وغیرہ، اس کی پیداوار بھی ویسی ہی ہوتی ہے۔ یہی مثال مومن و کافر کی ہے۔ سورہ روم آیت نمبر 8۔ اولم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى وان کثیرا من الناس بلقاء ربہم لکافرون۔ صفحہ نمبر 42۔ ترجمہ: کیا انہوں نے اپنے دل میں غور نہیں کیا کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان کو حکمت سے اور ایک وقت مقررہ تک کے لیے پیدا کیا ہے، اور بہت سے لوگ اپنے پروردگار سے ملنے کے منکر ہیں۔ تشریح صفحہ نمبر 42۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے نظام میں نظم و ضبط کا تذکرہ کر کے اپنی بڑائی بیان فرمائی ہے، چونکہ کائنات کا ذرہ ذرہ حق جل و اعلیٰ کی قدرت کا نشان ہے اور اس کی توحید و ربوبیت پر دلالت کرنے والا ہے۔ اس لیے ارشاد ہوتا ہے کہ موجودات میں غور و فکر کیا کرو اور قدرت اللہ یعنی اللہ کی قدرت کی اور نشانیوں سے اس مالک کو پہچانو اور اس کی قدر و تعظیم کرو۔ کبھی عالم علوی کو دیکھو، کبھی عالم سفلی پر نظر ڈالو، کبھی اور مخلوقات کی پیدائش کو سوچو اور سمجھو کہ یہ چیزیں عبث اور بیکار پیدا نہیں کی گئیں، بلکہ رب نے انہیں کرامت اور نشان قدرت بنایا ہے۔ ہر ایک کا ایک وقت مقرر ہے، یعنی قیامت کا دن، جسے اکثر لوگ مانتے ہی نہیں۔ اس کے بعد نبیوں کی صداقت اس طرح ظاہر فرماتا ہے کہ دیکھ لو ان کے مخالفین کا کس قدر عبرتناک انجام ہوا اور ان کے ماننے والوں کو کس طرح دونوں جہانوں کی عزت ملی۔ سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 53۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید۔ ترجمہ: ہم عنقریب ان کو اطراف عالم میں بھی اور خود ان کی ذات میں بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا قرآن حق ہے۔ کیا تم کو یہ کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار ہر چیز سے خبردار ہے؟ صفحہ نمبر 43۔ تشریح: اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے کہ قرآن کے جھٹلانے والے مشرکوں سے کہہ دو کہ مان لو یہ قرآن سچ مچ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور تم اسے جھٹلا رہے ہو تو اللہ کے ہاں تمہارا کیا حال ہوگا۔ اس سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہوگا جو اپنے کفر اور اپنی مخالفت کی وجہ سے رائے حق اور مسلک ہدایت سے بہت دور نکل گیا ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ عز و جل فرماتا ہے کہ قرآن مجید کی حقانیت کی نشانیاں اور حجتیں انہیں ان کے گرد و نواح میں دنیا کے چاروں طرف دکھا دیں گے۔ مسلمانوں کو فتوحات حاصل ہوں گی، وہ سلطنتوں کے سلطان بنیں گے، تمام دینوں پر اس دین کا غلبہ ہوگا۔ فتح بدر اور فتح مکہ کی نشانیاں خود ان میں موجود ہوں گی۔ کافر لوگ تعداد اور شان و شوکت میں بہت زیادہ ہوں گے، پھر بھی مٹھی بھر اہل حق انہیں زیر و زبر کر دیں گے، اور ممکن ہے یہ مراد ہو کہ حکمت الہی کی ہزار ہاں نشانیاں خود انسان کے اپنے وجود میں موجود ہیں۔ اس کی صنعت و بناوٹ، اس کی ترکیب و جبلت، اس کی جداگانہ اخلاق، مختلف صورتیں اور رنگ و روپ وغیرہ، اس کے خالق و صانع کی بہترین یادگاریں ہر وقت اس کے سامنے ہیں، بلکہ اس کی اپنی ذات میں موجود ہیں۔ پھر اس کا ہیر پھیر، کبھی کوئی حالت کبھی کوئی حالت، بچپن، جوانی، بڑھاپا، بیماری، تندرستی، فراخی، رنج اور راحت وغیرہ مختلف حالات جو اس پر طاری ہوتے ہیں۔ صفحہ نمبر 43 سے جاری ہے۔ تفکر و تدبر سورہ النساء آیت نمبر 82۔ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ ترجمہ: بھلا یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں وہ بہت سا اختلاف پاتے۔ صفحہ نمبر 44۔ تشریح: اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ قرآن کو غور و فکر، تأمل و تدبر سے پڑھیں، اس سے اعراض نہ کریں، بے پرواہی نہ کریں، اس کے مستحکم مضامین، اس کے حکمت برے احکام، اس کے فصیح و بلیغ الفاظ پر غور کریں۔ ساتھ ہی خبر دیتا ہے کہ یہ پاک کتاب اختلاف، اضطراب، تعرض اور تضاد سے پاک ہے۔
اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، بہت حق ہے، اور اسی طرح اس کا کلام بھی سراسر حق ہے۔ چنانچہ ایک اور جگہ فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، سورہ محمد آیت نمبر 24، یعنی یہ لوگ کیوں قرآن میں غور و خوض نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پر قفل لگ گئے ہیں؟ پھر فرماتا ہے کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل شدہ نہ ہوتا، جیسے کہ مشرکین اور منافقین کا زوم ہے، یا اگر یہ فی الواقع کسی کا اپنی طرف سے کھڑا ہوا ہوتا، کوئی اور اس کا کہنے والا ہوتا، تو ضروری بات تھی کہ اس میں لوگوں کو اختلاف ملتا، یعنی ناممکن ہے کہ انسانی کلام اضطراب و تضاد سے مبرہ ہو۔ لازماً یہ ہوتا کہ کہیں کچھ کہا جاتا اور کہیں کچھ، اور یہاں ایک بات کہی، آگے جا کر اس کے خلاف بھی کہہ گئے۔ بس اس کتاب کا ایسی متضاد باتوں سے پاک ہونا صاف دلیل ہے کہ یہ قادر مطلق کا کلام ہے۔ قرآن پاک میں ایک اور مقام پر پختہ عالموں کا قول بیان کیا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، یعنی محکم اور متشابہ سب حق ہے، اس لیے متشابہ کو محکم کی طرف لٹا دیتے ہیں اور ہدایت پا لیتے ہیں، اور جن کے دلوں میں کجی ہے وہ محکم کو متشابہ کی طرف موڑ توڑ کر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے صحیح مزاج والوں کی تعریف کی اور دوسری قسم کے لوگوں کی برائی فرمائی۔ سورہ سوات آیت نمبر 29، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ ترجمہ، یہ کتاب جو ہم نے تم پر نازل کی ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور تاکہ اہل عقل نصیحت حاصل کریں۔ تشریح صفحہ نمبر 45۔ اس آیت مبارکہ سے ثابت ہوا کہ اس جہان کے بعد ایک اور جہان یقیناً ہے، چونکہ یہ پاک تعلیم قرآن سے ہی حاصل ہوئی ہے اور اس نیکی کا راہبر یہی ہے، اس لیے اس کے بعد ہی فرمایا کہ یہ مبارک کتاب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل فرمائی ہے تاکہ لوگ اسے سمجھیں اور ذی عقل لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے قرآن کے الفاظ حفظ کر لی اور قرآن پر عمل نہیں کیا، اس نے قرآن میں تدبر و غور بھی نہیں کیا۔ لوگ کہتے ہیں ہم نے پورا قرآن پڑھ لیا لیکن قرآن کی ایک نصیحت یا قرآن کے ایک حکم کا نمونہ ان میں نظر نہیں آتا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اصل غور و خوض اور نصیحت و عبرت عمل ہے۔ سورہ محمد آیت نمبر 24، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ ترجمہ، بھلا یہ لوگ قرآن مجید میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہیں؟ بھلا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہیں، یعنی تالے پڑے ہیں۔ تشریح، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام قرآن مجید کی آیات میں غور و فکر کرنے اور سوچنے سمجھنے کی تاکید فرمائی ہے، اور مومنوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ وہ دین میں غور و فکر کرتے ہیں اور سمجھ بوجھ سے کام لیتے ہیں۔ جب کفار کلام الہی کو سن کر اس پر غور و فکر کرنے اور سمجھنے کی زحمت نہیں کرتے، جبکہ کفار کلام الہی کو سن کر اس پر غور و فکر کرنے اور سمجھنے کی زحمت نہیں کرتے، اس لیے وہ گمراہی اور جہالت میں پڑے رہتے ہیں۔ مزید ارشاد ربانی ہے کہ کفار کلام الہی کو سمجھ بھی نہیں سکتے کیونکہ ان کے دلوں پر تو اللہ تعالیٰ نے کفر کے تالے لگا رکھے ہیں، اس لیے ان کے دلوں پر کوئی کلام اثر نہیں کرتا۔ اگر ان کے دلوں پر قفل نہ لگے ہوتے تو ان کے دل کلام الہی کی تاثیر سے پگھل کر نرم ہو جاتے اور وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو کر دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاتے۔ صفحہ نمبر 46۔ اس آیت مبارکہ میں عام مسلمانوں کے لیے تنبیہ موجود ہے، اور جو لوگ قرآن مجید کو پڑھ کر سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اس میں غور و فکر نہیں کرتے اور اس کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے، ان کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ کہیں ان کے دلوں پر بھی تو اللہ تعالیٰ نے قفل تو نہیں لگا دیے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید کی تعلیمات کو سمجھیں، ان پر غور و فکر کریں اور ان پر عمل کریں تاکہ ہماری دنیا و آخرت بہتر ہو۔ معاشرتی مسائل، سورہ البقرہ آیت نمبر 178، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى
فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم۔ ترجمہ: مومنو، تم کو مقتولوں کے بارے میں قصاص یعنی برابری کا حکم دیا جاتا ہے، اس طرح پر کہ آزاد کے بدلے آزاد مارا جائے اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت، اور اگر قاتل کو اس کے مقتول بھائی کے قصاص سے کچھ معاف کر دیا جائے تو وارث مقتول کو پسندیدہ طریق سے قرارداد کی پیروی یعنی مطالبہ خون بہا کرنا اور قاتل کو خوشخوئی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے آسانی اور مہربانی ہے، اب جو اس کے بعد زیادتی کرے اس کے لیے دکھ کا عذاب ہے۔ تشریح: صفحہ نمبر 47۔ اسلام سے پہلے عرب میں دستور تھا کہ اگر طاقتور قبیلے کا کوئی شخص قتل کر دیا جاتا تھا تو وہ صرف قاتل کے قتل پر اکتفا نہ کرتے بلکہ قاتل کے قبیلے کے 20 آدمی قتل کرنا اپنا حق سمجھتے۔ اگر کسی آزاد کو غلام قتل کر دیتا تو غلام کے بدلے غیر قاتل آزاد کا سر قلم کیا جاتا، اور اگر عورت قتل کرتی تو مرد قتل کیا جاتا۔ اسی ظالمانہ اور غیر اسلامی دستور پر صدیوں عمل ہوتا رہا، اور عرب اپنی نسلی نخوت اور قبائلی برتری کی تسکین بے گناہوں کا خون بہا بہا کر کرتے رہے۔ قرآن کریم نے اس دستور کو بیک قلم منسوخ کر دیا اور حکم دیا کہ مقتول کا قاتل ہی قصاص میں قتل کیا جائے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، آزاد ہو یا غلام۔ یہ رواج صرف عرب ہی میں نہ تھا بلکہ دوسری قوموں میں بھی تھا، بلکہ آج تک یورپ اور امریکہ کی حکمران قومیں بھی اس پر عمل پیرا رہی ہیں۔ جنوبی افریقہ کے حبشی، آسٹریلیا کے اصلی باشندے اور امریکہ کے ریڈ انڈین آج بھی اس پر شاہد ہیں۔ یہ فخر اسلام کو ہی حاصل ہے کہ اس نے جھوٹے امتیازات کے مدت ہوئی پاش کر دیے اور انسانی مساوات کا صرف قانون ہی پیش نہیں کیا بلکہ عمل کر کے دکھا دیا۔ صفحہ نمبر 47 ہی جاری ہے، آیت نمبر 205۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ ترجمہ: اور جب پیٹھ پھیر کر چلا جاتا ہے تو زمین میں دوڑتا پھرتا ہے تاکہ اس میں فتنہ انگیزی کرے اور کھیتی کو برباد اور انسانوں اور حیوانوں کی نسل کو نابود کر دے، اور اللہ فتنہ انگیزی کو پسند نہیں کرتا۔ صفحہ نمبر 48۔ تشریح: یہ آیت اخنس بن شریک ثقفی کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یہ منافق شخص تھا، ظاہر میں مسلمان تھا لیکن باطن میں مخالف تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جنہوں نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو رجی کے مقام پر شہید کیا تھا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ آیت عام ہے۔ صفحہ نمبر 48۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی صفات بیان فرمائی ہیں۔ منافق اپنی حجت میں جھوٹ بولتا ہے اور حق سے ہٹ جاتا ہے، سیدھی بات چھوڑ دیتا ہے اور افطرا اور بہتان بازی کرتا ہے اور گالیاں بکتا ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں: جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف کرے، جب جھگڑا کرے گالیاں بکے۔ بخاری و مسلم۔ ایک اور حدیث میں ہے سب سے زیادہ برا شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے جو سخت جھگڑالو ہو۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ جس طرح یہ برے اقوال والا ہے اسی طرح اس کے افعال بھی بدترین ہیں۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 1۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اپنے معاہدوں کو پورا کرو، تمہارے لیے چرنے والے مویشی حلال کر دیے گئے ہیں بجز ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں، مگر حالت احرام میں شکار کو حلال نہ جاننا، اللہ جیسا چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ صفحہ نمبر 49۔ تشریح: سورہ المائدہ کی اس آیت میں 3 حکم دیے گئے ہیں۔ نمبر 1، اپنے عقد یعنی وعدے معاہدے پورے کرو۔ 2، مویشی جانور حلال ہیں سوائے ان کے جن کا ذکر آگے آئے گا۔ 3، احرام کی حالت میں شکار منع ہے۔ نمبر 1، ایفائے عہد یا عقد۔ ایفائے عہد یا عقد، جس طرح وعدہ کیا گیا ہو اسی طرح پورا کرنے کو وفا یا ایفا کہتے ہیں۔
عقود عقد کی جمع ہے، اس کا لغوی معنی گرہ لگانا ہے۔ اس کا اطلاق اس پختہ وعدے پر ہوتا ہے جو دو افراد کے درمیان طے پائے۔ یہاں عقود سے مراد ہر قسم کے معاہدے ہیں جو خواہ وہ انسان اور اس کے خالق کے درمیان ہو یا انسان اور انسان کے درمیان ہو۔ ان کا تعلق دینی احکام سے ہو یا دنیاوی معاملات سے، وہ سب کے سب اس میں شامل ہیں اور ان سب کو پورا کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ معاہدات کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ سب کی سب اس لفظ کے حکم میں داخل ہیں، اور فرمایا کہ عقود کی ابتدائی 3 قسمیں ہیں جن کا پورا کرنا لازمی ہے۔ نمبر 1، ایمان اطاعت کا عہد یا حلال و حرام کی پابندی کا عہد۔ 2، وہ معاہدہ جو ایک انسان کا خود اپنے نفس کے ساتھ ہے، جیسے حلف کر کے کوئی چیز اپنے ذمہ لازم کر لے۔ 3، وہ معاہدہ جو ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ ہے، اور تیسری قسم میں وہ تمام معاہدات شامل ہیں جو 2 شخصوں یا 2 جماعتوں یا 2 حکومتوں کے درمیان ہوتے ہیں۔ حکومتوں کے بین العالمی معاہدات یا باہمی سمجھوتے، جماعتوں کے باہمی عہد و میثاق، اور 2 انسانوں کے درمیان ہر طرح کے معاملات، نکاح، تجارت، شرکت، اجارہ، ہبہ وغیرہ، ان تمام معاہدات میں جو جائز شرطیں باہم طے ہونا چاہیے، باہم طے ہو جائیں۔ اس آیت کی روح سے ان سب کی پابندی ہر فریق پر لازم ہے، اور جائز کی قید اس لیے لگائی کہ خلاف شرع شرط لگانا یا اس کا قبول کرنا کسی کے لیے جائز نہیں۔ صفحہ نمبر 50۔ 2، مویشی قسم کے جانور حلال ہیں۔ سورہ المائدہ کی پہلی آیت میں ایفائے عہد کی تلقین کے بعد کچھ احکام الہی کا ذکر شروع ہو رہا ہے جن کی تعمیل کا وعدہ ہر مسلمان اسلام قبول کرتے وقت اپنے رب سے کیا کرتا ہے۔ پہلا حکم یہ ہے کہ ان جانوروں کے علاوہ جن کا ذکر آگے آ رہا ہے، دوسرے مویشی تمہارے لیے حلال ہیں۔ مشرکین عرب نے اپنے باطل عقائد اور فاسد خیال کی وجہ سے کچھ مویشی اپنے اوپر حرام کر رکھے تھے، مثلا بحیرہ وغیرہ۔ نیز کئی مویشی بطور سزا بنی اسرائیل پر حرام کر دیے گئے تھے۔ مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ جانور تمہارے لیے حلال ہیں۔ ارشاد ہے، احلت لکم بہیمۃ الانعام، صفحہ نمبر 50۔ انعام یعنی مویشی کا لفظ عربی زبان میں اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری پر بولا جاتا ہے، اور بہیمت کا اطلاق ہر چرنے والے چوپائے پر ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہوتا کہ انعام تمہارے لیے حلال کیے گئے تو اس سے صرف وہی جانور حلال ہوتے جن کو عربی میں انعام کہا جاتا ہے، مثلا اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری۔ لیکن ان الفاظ میں حکم دیا گیا ہے کہ مویشی قسم کے چرند چوپائے تم پر حلال کیے گئے۔ ان سے حکم وسیع ہو جاتا ہے، اور وہ سب چرندہ جانور اس کے دائرے میں آ جاتے ہیں جو مویشی کی نوعیت کے ہوں۔ اوفو بالعقود کے حکم میں چونکہ اللہ اور بندوں کے ساتھ ہر قسم کے عہد اور عقد کی پابندی لازم قرار دی گئی ہے، لہٰذا ان میں سے ایک معاہدہ یہ بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے حلال و حرام کی پابندی کے متعلق لیا ہے۔ اس حکم میں اس خاص معاہدہ کا بیان ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے اونٹ، بکری، گائے، بھینس وغیرہ کو حلال کر دیا ہے، ان کو شرعی قاعدہ کے مطابق ذبح کر کے کھا سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے قانون کے تحت جن جانوروں کو اس نے حلال کیا ان کو کھاؤ، اور جن جانوروں کو حرام قرار دیا ہے ان سے بچو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی خالق کی کائنات ہے اور ہر جانور کی حقیقت اور خواص سے اور انسان کے اندر پیدا ہونے والے اثرات سے خوب واقف ہے۔ وہ طیبات یعنی پاک اور ستھری چیزوں کو انسان کے لیے حلال کر دیتا ہے، اور جن کے کھانے سے انسان کی جسمانی صحت پر یا روحانی اخلاق پر منفی اثرات مرتب ہونے کا خطرہ ہو ان سے منع فرماتا ہے۔ اس لیے اس حکم عام میں چند چیزوں کا استثناء فرمایا کہ الا ما یتلی علیکم، یعنی بجز ان جانوروں کے جن کی حرمت قرآن میں بیان کر دی گئی ہے، مثلا مردار جانور اور خنزیر وغیرہ۔ صفحہ نمبر 51۔ احرام کی حالت میں شکار حرام ہے۔ حلال و حرام کے اس حکم میں دوسرا استثناء یہ بیان فرمایا کہ چوپائے جانور تمہارے لیے حلال تو ہیں اور جنگل کا شکار بھی حلال ہے، مگر جب تم نے حج یا عمرہ کے لیے احرام باندھ لیا اس وقت شکار کرنا بھی تمہارے لیے حرام اور قابل سزا جرم بن جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 51 جاری ہے۔ احرام باندھنے کے بعد آدمی پر بہت سی وہ چیزیں بھی حرام ہو جاتی ہیں جو عام حالات میں حلال ہوتی ہیں، مثلا بال ترشوانا، خوشبو لگانا، ہر قسم کی زیب و زینت کرنا اور نفسانی خواہشات کی تکمیل کرنا۔ اور انہی پابندیوں میں سے ایک پابندی یہ ہے کہ اس حالت میں نہ کسی جانور کو ہلاک کیا جائے اور نہ ہی شکار کیا جائے۔
آیت کے آخر میں ارشاد ہے کہ اللہ ہماری بہتری اور بربادی کے تمام رموز و اسرار کو جانتا ہے، اور ہماری بہتری کی مصلحتوں کو مد نظر رکھ کر جو بھی چاہے وہ حکم دے سکتا ہے۔ ہمارا کام احکام الہی پر چوں چراں کرنا نہیں بلکہ مان لینا ہے۔ جب ہم نے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ ہونے کا اعتراف کر لیا، اس کو علیم و حکیم اور خالق و رازق مان لیا، اس کے احکام کی تعمیل کا وعدہ کر لیا، تو اب بہانہ سازی کیسی؟ یقینی محکم سے ہر ارشاد کی پیروی کرتے جاؤ۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ میں دوبارہ اس کو پڑھتا ہوں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ ترجمہ: اور تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو۔ اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہنا، اور نہ انہیں جھڑکنا اور ان سے بات ادب کے ساتھ کرنا۔ صفحہ نمبر 52۔ تشریح: اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام سے ہمیں عقیدہ توحید کے ساتھ والدین کی خدمت کی ہدایت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر شے کا خالق و مالک ہے، اس لیے اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر والدین ہماری تخلیق کا سبب بنے، ہمیں پالا پوسا اور بہترین تربیت کر کے معاشرے میں رہنے کے قابل بنایا۔ اس لیے والدین کی جس قدر خدمت کی جائے اتنی ہی کم ہے۔ والدین بچپن میں اپنا سارا سکھ چین لٹا کر ہر طرح ہماری دیکھ بھال کرتے اور پڑھاتے لکھاتے ہیں، ہمارے لیے بہترین خوراک اور لباس ہر ممکن آسائش کا بندوبست کرتے ہیں۔ وہ ہمیں زندگی گزارنے کے لیے برے بھلے سے آگاہ کرتے، گائے بگائے رہنمائی کرتے اور ہماری بہتری کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ سورہ الحجرات آیت نمبر 11۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ ترجمہ: مومنو، مردوں سے تمسخر نہ کریں، ممکن ہے جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتوں سے تمسخر کریں، ممکن ہے وہ جن کا مذاق اڑا رہی ہیں ان سے اچھی ہوں، اور اپنوں کو آپس میں عیب نہ لگاؤ اور نہ ایک دوسرے کا برا نام رکھو۔ ایمان لانے کے بعد برا نام رکھنا گناہ ہے، اور جو لوگ توبہ نہ کریں وہ ظالم ہیں۔ صفحہ نمبر 53۔ تشریح: اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بنیادی انسانی حقوق کی طرف اشارہ کیا ہے۔ عزت کا تحفظ اسلامی ریاست کے ہر شہری کا ایک اہم حق یہ ہوگا کہ اس کی عزت و آبرو کا تحفظ کیا جائے۔ خطبہ حجۃ الوداع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جان و مال کے ساتھ ہی حرمت و آبرو کا بھی حکم دیا ہے۔ اہمیت: عزت اور آبرو ایک شہری کا اتنا اہم حق ہے جو حق زندگی پر بھی مقدم ہے، اس لیے عزت جان سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ پس ریاست کا فرض ہے کہ شہریوں کے اس حق کو ترجیحی بنیادوں پر سب سے زیادہ محفوظ بنائے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی دوسرے کی بے عزتی یا آبرو ریزی کی ہو یا کوئی اور ظلم کیا ہو تو وہ آج معاف کرا لے، اس دن سے پہلے جب نہ روپیہ پیسہ ہوگا نہ مال و زر، البتہ نیک عمل نہ ہوگا تو مظلوم کی برائیاں لے کر اس پر ڈال دی جائیں گی۔ بخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی بے عزتی کو بدترین زیادتی قرار دیا ہے۔ بدترین زیادتی کسی مسلمان کی عزت پر ناحق حملہ کرنا ہے۔ ابو داؤد۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاملوں کو رخصت کرتے وقت انہیں یہ ہدایت دیا کرتے: میں تمہیں جابر و قاہر بنا کر نہیں بلکہ امام اور رہنما بنا کر بھیجتا ہوں، خبردار مسلمانوں کو مار پیٹ کر انہیں ذلیل نہ کرنا۔ صفحہ نمبر 54۔ اسلام کا اصول۔ حد کی عزت کے معاملے میں اسلام کا اصول یہ ہے کہ معاشرہ کا ہر فرد
عزت دار ہے، خواہ اس کا مقام اور مالی حیثیت کچھ بھی ہو۔ یعنی اسلامی قانون میں حد کی عزت کا دعویٰ پیش کرتے وقت یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں کہ وہ صاحب عزت ہے اور مدعا علیہ کے فعل تذلیل سے اس کی عزت کو واقعی بٹا لگا ہے۔ آخر میں فرمایا گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے زر و تقوی کی راہ اختیار کرو، کیونکہ خدا خوفی انسان کو بدگمانی، جاسوسی اور غیبت سے بچا سکتی ہے۔ پھر تقوی ہی قبولیت توبہ کی شرط ہے۔ غیبت سے مراد ہے کسی کی عدم موجودگی میں اس کے عیب کا ذکر اس طرح کرنا کہ اگر وہ سنے تو اسے ناگوار گزرے۔ اس کے متعلق قرآن و حدیث میں بڑی وعید آئی ہے۔ بدگمانی، قرطبی نے ذکر کیا ہے کہ ظن سے مراد تہمت ہے، یعنی کسی دلیل کے بغیر شک اور وہم کی بنیاد پر دوسرے کو الزام دینا یا گناہ کا مرتکب خیال کرنا حرام اور ناجائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ گمان سے بچو، کیونکہ ظن اکذب الحدیث یعنی سب سے جھوٹی بات ہے۔ صفحہ نمبر 54 ہی جاری ہے۔ جاسوسی، اسی طرح کسی کو بے آبرو اور بدنام کرنے کے لیے جاسوسی کرنے اور ٹو لگانے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 12 سورہ الحجرات۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ ترجمہ، اے اہل ایمان، بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو کہ بعض گمان گناہ ہیں، اور ایک دوسرے کے حال کا تجسس نہ کیا کرو، اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تو تم ضرور نفرت کرو گے، تو غیبت نہ کرو اور اللہ کا ڈر رکھو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ صفحہ نمبر 55۔ تشریح، اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو بدگمانی کرنے اور غیبت کرنے اور اپنوں اور غیروں کی جاسوسی کرنے سے روکتا ہے، اور فرماتا ہے کہ بسا اوقات اکثر اس قسم کے گمان بالکل گناہ ہوتے ہیں، بس تمہیں اس میں پوری احتیاط برتنی چاہیے۔ امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے مسلمان بھائی کی زبان سے جو کلمہ نکلا ہو، جہاں تک تجھ سے ہو سکے اسے بھلائی اور اچھائی پر محمول کر۔ ابن ماجہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کعبہ کرتے ہوئے فرمایا، تو کتنا پاک گھر ہے، تو کیسی بڑی حرمت والا ہے۔ اس کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے کہ مومن کی حرمت اس کے مال اور اس کی جان کی حرمت اور اس کے ساتھ نیک گمان کرنے کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک تیری حرمت سے بہت بڑی ہے۔ یہ حدیث صرف ابن ماجہ میں ہی ہے۔ صفحہ نمبر 55 ہی جاری ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بدگمانی سے بچو، گمان سب سے بڑی جھوٹی بات ہے۔ بھید نہ ٹٹولو، ایک دوسرے کی ٹو حاصل کرنے میں نہ لگ جایا کرو۔ حسد، بغض اور ایک دوسرے سے منہ پھلانے سے بچو۔ سب مل کر خدا کے بندے اور آپس میں بھائی بھائی بن کر سہو۔ مسلم وغیرہ میں ہے کہ ایک دوسرے سے روٹ کر نہ بیٹھا کرو، ایک دوسرے سے میل جول ترک نہ کر دیا کرو، ایک دوسرے سے حسد بغض نہ کیا کرو، بلکہ سب مل کر خدا کے بندے آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بن کر زندگی گزارو۔ مسلم بابل تحریم الظن، کسی مسلمان کو حلال نہیں کہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ بول چال اور میل جول چھوڑ دے۔ عبرانی میں ہے کہ 3 خصلتیں میری امت میں رہ جائیں گی، فال لینا، حسد کرنا اور بدگمانی کرنا۔ ایک شخص نے پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کا تدارک کیا ہے؟ فرمایا، جب حسد کرے تو استغفار کر لے، جب گمان پیدا ہو تو اسے چھوڑ دے اور یقین نہ کرے، اور جب شگون لے، خواہ نیک نکلے خواہ بد، اپنے کام سے نہ رکے، اسے پورا کرے۔ ابو داؤد میں ہے کہ ایک شخص کو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا گیا اور کہا گیا کہ اس کی داڑھی سے شراب کے قطرے گر رہے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہمیں بھید ٹٹولنے سے منع فرمایا گیا ہے، اگر ہمارے سامنے کوئی چیز ظاہر ہو گئی تو ہم اس پر پکڑ کر سکتے ہیں۔ حوالہ ابو داؤد، باب فی النہی عن التجسس۔ عزیز طلباء، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کی طرف سے کی گئی
ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات کو دور کرنے کے لیے ایف اے تا ایم اے ایم ایس سی کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام ریکارڈنگز ادارہ کی ویب سائٹ کے ذریعہ نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ویب سائٹ HDORG.net، ای میل HDOATD@gmail.com، کانٹیکٹ نمبر 03459541-838 یعنی 0345 9541 838۔ اور اب ہیں مشقی سوالات، یعنی مشق سوال نمبر 1، صفحہ نمبر 56 جاری ہے۔ درج ذیل سوالات کے جواب تفصیل سے لکھیں۔ نمبر 1، توحید باری تعالیٰ کا تذکرہ قرآن آیات کے مطابق تفصیل سے دیں۔ ب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے مبعوث ہوئے، قرآن آیات کے حوالے سے بحث کریں۔ ج، عقیدہ آخرت اور عقیدہ شفاعت کی وضاحت قرآن آیات کی روشنی میں کریں۔ د، مویشیوں کے حلال و حرام ہونے کے بارے میں اسلامی تعلیمات کو تفصیل سے بیان کریں۔ ہ، غیبت اور بدگمانی سخت گناہ کے کام ہیں، قرآن مجید کے حوالے سے بیان کریں۔ سوال نمبر 2، درج ذیل سوالات کے مختصر جواب دیں۔ الف، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت کیا دعا مانگی؟ ب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مجید میں مبشر اور منذر کس وجہ سے کہا گیا ہے؟ ج، اسلام کا قتل کے بارے میں کیا حکم ہے؟ د، احرام کی حالت میں جانوروں کے شکار کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاملوں کو رخصت کرتے وقت کیا ہدایت دیتے تھے؟